لہو کی گردشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ آپ کلپ دیکھیے جیسے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہے، ان کو جو ہے ان پڑھ کہہ دے اور ان کو لکھ دے، تو آپ بتائیے کہ آپ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس طریقے کا مولانا، دیوبندی مولانا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور مشہور مولانا ہے جن کا نام ہے مولانا سعد کاندھلوی۔ اور یہ کون ہے؟ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کے یہ لیڈر ہیں فی الوقت، اور یہ اس تبلیغی جماعت کو یہی لیڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی کتاب میں لکھا، منتخب احادیث نام سے ان کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 597 میں انہوں نے خود ترجمہ لکھا ہے۔ آپ کو اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا، اس میں یہ کیا لکھتے ہیں؟ اس میں یہ لکھتے ہیں ایک سورہ جمعہ کی آیت، هو الذی بعث فی الامیین، ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں۔ اس میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا، آپ اچھے سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے تم ہی میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا، یعنی یہ آگے کیا لکھتے ہیں، یعنی وہ امی ہیں اور ان پڑھ ہیں، معاذ اللہ، استغفر۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھا، اس ویڈیو کے اندر تبلیغی جماعت کے لیڈر مولانا سعد کی کتاب کے بارے میں بات ہوئی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی منتخب احادیث، اس کتاب کے اندر کلام پاک کی ایک آیت کو وہ نقل کرتے ہیں، اور اس آیت کے ترجمے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے ان پڑھ کے لفظ کو استعمال کیا۔ اس پر ایک بھائی نے اعتراض کیا، تو ان کے اعتراض کا یہ جواب دینے کے لیے دیوبندی جماعت سے تعلق رکھنے والے یہ مولانا آئے اور کچھ کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو مولانا سعد نے لکھا یہ انہوں نے صحیح لکھا ہے۔ یہ اتنے بڑے جاہل، ان پڑھ، گنوار، فراڈیاں جو کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کے بھی فراڈ پن کو دیکھیے گا، کیسے کیسے فراڈ انہوں نے مچایا ہے، کیسے کیسے جھوٹ باندھا ہے کتابوں کے اوپر۔ اور یہ ان کو اتنا بھی خبر نہیں ہے کہ قرآن کے ترجمے کے لیے، قرآن کے معنی کے لیے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کون سے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، کون سے الفاظ کو منتخب کریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے ان کی ویڈیو دیکھیے، یہ کون سی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فیروز اللغات کے اندر کہ امی کے معنی کیا ہے، امی کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ فیروز اللغات ہمارے پاس ہے، اور فیروز اللغات کے اندر امی کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، امی کے جو معنی بتائے گئے ہیں، وہ بتائے گئے ہیں امی بلا پڑھا لکھا، ان پڑھ۔ آپ نے ویڈیو دیکھا، یہ اتنے بڑے جاہل، اتنے بڑے ان پڑھ، اتنے بڑے دماغ سے پیدل ہیں، یہ فیروز اللغات کا حوالہ دے رہے ہیں، اور فیروز اللغات کے اندر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان پڑھ لکھا گیا ہے امی کے معنی۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، تمہاری رائے لے لی جائے، ان پڑھ لکھا ہوا ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارک کے لیے، ذات اقدس کے لیے یہ الفاظ بولنا بے ادب کے خلاف نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں کیا کہا ہے؟ تو آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں، پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے رائنا بولنے تک کے لیے منع کر دیا کہ اے ایمان والو، میرے محبوب کے شان میں رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ اور کیوں کہا؟ آئیے میں اس کتاب ہی کے گھر کی کتاب، بہت یہ گھر کی کتاب کہتے ہیں نا، تو ان کے ہی گھر کی کتاب حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا حوالہ دے رہا ہوں، اور آپ نوٹ کیجئے، یہ نہ کہہ دیں کہ اپنے گھر کا حوالہ دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دکھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تفسیر دکھا رہے ہیں۔ تو آئیے جناب، میں آپ کے گھر کی ہی حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیے آپ اسکرین کے اوپر آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ پہلا پارہ 103 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
اب اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اے ایمان والوں، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت جی، کیا آپ کو نہیں پتا ہے رائنا کے معنی عرب کے اندر رائنا کے معنی اچھا لیا جاتا تھا، اچھا اس کو گمان کیا جاتا، ادب کے مقام اس کو مانا جاتا تھا، ادب والا الفاظ مانا جاتا تھا، لیکن یہودی کسی اور زبان میں اس کو بے ادبی کے معنی میں استعمال کرتے اور اسی نیت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ بلایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں اسی نیت سے بولا کرتے۔ آپ نے دیکھا انہی کے گھر کے کتابوں کے اندر ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے قرآن کے ترجمے کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رائنا کے الفاظ بھی نہ بولو۔ اب آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، آپ خود اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضور میں آ کر رائنا سے آپ کو خطاب کرتے، جس کے معنی عبرانی زبان میں برے ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہتے، اور عربی میں اس کے بہت اچھے معنی ہیں کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے۔ اس لیے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے، اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان حضور کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی۔ حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ رائنا نہ کہا کرو، اور رائنا کے جگہ پہ انظر نہ کہا کرو، کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنا کرو، غور کے ساتھ سنو، غور سے سنو، اور کہا کرو ہم پر نظر رکھیے نبی پاک، انظر نہ کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا یا آپ کے علماء نے نہیں پڑھا کہ وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس کے لیے استعمال نہ کرو، وہ نبی کے شان کے لیے نہ لاؤ جس الفاظ کے معنی بے ادبی میں ہوں، بے ادبی والے ہوں۔ اور اب آئیے آگے ان کی ویڈیو دیکھیے جو یہ دوسری کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، کنز ایمان کا۔ اب اس کے اندر دیکھیے گا کتنا بڑا فراڈیا اس نے کیا ہے، انہوں نے کیا کتنا بڑا، یہ اعلیٰ حضرت کے اوپر جھوٹ باندھے اور کنز ایمان کی عبارت کو پڑھ رہے ہیں، سامنے رکھا ہوا ہے آپ کہ ان کے، اور دیکھ کر کے عبارت کو پڑھنا، اس کے باوجود یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ان پڑھ لکھا ہے، ان پڑھ کہا۔ یہ کا ترجمہ ہے احمد رضا خان کا، یہ کنز ایمان ہے، اور یہ خزائن العرفان، اس پر تفسیر لکھی گئی ہے نعیم الدین مراد آبادی کی۔ پارہ نمبر 9 ہے اور رکوع نمبر 9 ہے، اور آیت نمبر ہے 156 اور 157۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں دیکھیے احمد رضا خان بریلوی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ اسی کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں، دیکھیے کیا لکھتے ہیں اسی کی تفسیر میں، لکھتے ہیں کہ امی کا ترجمہ حضرت مترجم قدس سرہ نے، حضرت مترجم سے مراد احمد رضا خان ہے، کیونکہ احمد رضا خان نے ہی اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی امی کا ترجمہ حضرت مترجم قدس سرہ نے بے پڑھے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پڑھا کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ تمہاری کتابوں کے اندر کہا گیا، تو وہاں گستاخی نہیں ہوئی؟ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو حضرات آپ نے دیکھا یہ کیسا جھوٹ بول رہا ہے، کس طرح سے جھوٹا، یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے
और कंजुल ईमान के ऊपर झूठ बांध रहा है कि आला हजरत ने, तुम्हारे आला हजरत ने कंजुल ईमान के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह अनपढ़ लिखा है। अब यही आयत 9वें पारे की आयत है, सूरह आराफ 9वां पारा सूरह आराफ की आयत नंबर 156 ता 57, इस आयत की तिलावत की और इस आयत का तर्जमा कर रहा, फिर तफसीर बता रहा है और उसमें ऐसी डंडी मार रहा है, ऐसा झूठ बोल रहा है, इसके इतना बड़ा झूठा तो मैं देखा ही नहीं। ये सामने किताब है और उसमें देख करके पढ़ रहा, उसके बावजूद ये झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा फराडिया है, इतना बड़ा ये बड़ा झूठा शख्स है। और देखिए यही आयत आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, मैं फिर से इस आयत को पढ़ता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। तर्जमा, वह जो गुलामी करेंगे उस रसूल बेपढ़े गैब की खबरें बताने वाले, बेपढ़े गैब की खबरें देने वाले की। अब इस जाहिल को, इस अनपढ़ को, इस बेअक्ल को इतना नहीं पता है कि बेपढ़े गैब की खबरें देने वाले की और अनपढ़, ये बेपढ़े गैब की खबरें देने वाले और अनपढ़, इसमें इसको फर्क नहीं लग रहा है। तबारक व तआला हमें और आपको हक बोलने और हक समझने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के फराड से उम्मत मुस्लिमा को बचाए। और इंशाअल्लाह फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।